دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا امتحان کے لیے، امتحان کے لیے کہ اگر امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے آخرت کے اندر پھر کامیابی مل جائے گی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن اگر دنیا کا معاملہ دیکھا جائے نا، ایگزامینیشن ہال کے اندر جب بندہ جاتا ہے نا، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی نقل لگا لے تو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، نقل لگائی ہے، اس کا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ کے محبوب کی باری آئی، اللہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص میرے محبوب کی نقل کرے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ محبوب نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی ہے، داڑھی سجا لے تو میرا محبوب بن جائے گا۔ اپنے سر پہ امامہ رکھا ہے، امامہ رکھ لے اس کو محبوب بنا لوں گا۔ میرے محبوب نے جو 5 وقت کے اندر نمازیں پڑھی ہیں میرے محبوب کی نقلیں کرتا رہے گا، 5 وقت نمازیں پڑھے گا، اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میرے محبوب نے حج عمرہ کیا ہے، روزے رکھے ہیں، سحری افطاری کی ہے، اگر کوئی شخص میرے محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب اپنے محبوب کی باری جب آتی ہے نا تو پھر کیا فرمایا کہ جو یہاں پہ نقل کرنے والا ہوگا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن دنیا کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جس طرح کبھی بندہ کوئی چیز دیکھ لے نا، مختلف علاقوں کے اندر چلا جائے، خوبصورت علاقوں میں، تو بندہ آگے تعریف کرتا ہے کہ فلاں علاقہ جو بڑا خوبصورت تھا، تو ہمیشہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا تھا، کیا محبوب نے اللہ کی تعریف کی تھی؟ لیکن رسول جہاں پہ پھر تبدیل ہو گیا، اللہ نے خود تعریف کر دی ہے۔ دیکھنے اللہ کو گئے تھے، جو بندہ کسی منظر کو دیکھنے جاتا ہے اس کی تعریف وہ بندہ کرتا ہے، دیکھنے والا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا بھی خود، اپنا دیدار بھی خود کروایا اور پھر تعریف بھی خود کر دی کہ دیکھنے والا ایسا تھا، ایسی آنکھ تھی دیکھنے والی، نہ وہ حد سے بڑی نہ چھپی، نہ اس کے اندر طغیانی آئی نہ سرکشی آئی، بڑے اطمینان کے ساتھ اس آنکھ نے میرا دیدار کیا۔ اور پھر کیسے دیدار کیا؟ جب آنکھ نے دیکھا نا پھر کہا کہ یہ تو وہی لگتا ہے جو پہلے دیکھ چکا ہوں۔ آنکھ نے جب دیدار کیا پھر کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کو پہلے دیکھ چکی ہوں۔ دل نے اس پر تصدیق بھی کی ہے، ہاں یہ وہی ہے جس کا پہلے دیدار کیا جا چکا۔ ماں کا سبب فؤاد مارا، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ تصدیق وہاں پہ کی جاتی ہے جو بندہ پہلے جانتا ہو، جو اس چیز کو دیکھ چکا ہو۔ اگر دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی شخص آ جائے، آپ میں اس کو جانتا ہوں، میں کہوں کہ فلاں یہ فلاں شخص ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے تو تصدیق نہیں کریں گے نا۔ اگر آپ اسے جانتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہے، تصدیق تو تب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ کے محبوب کی آنکھ نے دیکھا اور دل نے اس کی کیا کی؟ تصدیق کر ڈالی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نقالی جو ہے نا، نقل کرنا جو ہے، اگر اللہ کے محبوبوں کی نقل کی جائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، پھر اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر نقل لگائی ہے تو بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ جو فرعون آیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو ایک بندہ نوجوان اس کا ماننے والا تھا فرعون کا کہ ہاں میں مانتا ہوں تو خدا ہے۔ تو یہ نقالی کے اندر بڑا ماہر تھا، نقل کرنے کے اندر بڑا تگڑا آدمی تھا، ماہر تھا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ تو ایسے کر، آج موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر، ان کی نقل کر موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس نے کہا کہ میں نقل کر لیتا ہوں لیکن اس کے کچھ مجھے ٹائم چاہیے، میں ان کی طرح داڑھی رکھ لیتا ہوں، ان کی طرح زلفیں سجا لیتا ہوں، امامہ شریف باندھ لیتا ہوں، اور عصائے موسوی جو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں اس طرح کا ڈنڈا بنا لیتا ہوں، پھر میں ان کی نقل کروں گا۔ جب سے نے مہینہ ڈیڑھ گزر گیا، یہ 2 مہینے گزر گئے، داڑھی بھی رکھ لی، نقلیں اتارنے کے لیے زلفیں بھی رکھ لی، اور لباس بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا لیا، عصا بھی لے لیا، ڈنڈا جو موسیٰ علیہ السلام پکڑتے تھے۔ اب ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نقلیں کرنے لگا
کہ آپ ایسے ہاتھ کرتے تھے، ایسے اشارہ کرتے تھے، ایسے بولتے تھے، ایسے آپ کی حرکتیں تھی، ایسے آپ کے انداز تھے، اچھے انداز، وہ سارے انداز اپنانے لگا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں، دیکھا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ، وہ تیرے محبوب بندے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ کی نسلیں اتار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تو صحیح ذرا، داڑھی بھی ان جیسی رکھ لی ہے، زلفیں بھی ان جیسی سجا لی ہے، لباس بھی ان جیسا پہن لیا ہے، اور پھر عصا بھی ان جیسا پکڑ لیا ہے۔ جب یہ فرعون جائے گا سمندر کے اندر، ہم اس کو غرق کر دیں گے، ہم اس کو بچا لیں گے، اس کو بچا لیں گے جو میرے محبوب کی نقلیں اتار رہا ہے۔ دیکھنے میں تو یوں محسوس ہوتا تھا نا کہ ان پر ہٹ کی جا رہی ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن اس نے جب یہ داڑھی سجائی، زلفیں رکھ لی، سارے انداز موسیٰ علیہ السلام جیسے بنا لیے، اللہ نے فرمایا اب اس بندے کو میں غرق نہیں کروں گا، اس کو بچا لوں گا، اس لیے کہ میرے محبوب بندے کے انداز اس کے اندر اتر آئے، میرے محبوب بندے کے انداز اس میں اتر آئے ہیں، اب اس کو میں غرق نہیں کروں گا بلکہ اس کو بچا لوں گا۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کے محبوب بندے کی نقلیں، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا، یہی حقیقت میں کامیابی کا سبب ہے۔ وگرنہ اگر اللہ کے محبوب نہ آتے، نماز نہ پڑھتے، ہمیں کیسے پتہ چل جاتا کہ نماز ہم نے ایسے پڑھنی ہے، ہم نے نماز ایسے پڑھنی ہے۔ اور پھر دیکھیں اگر اللہ کے محبوب نہ آتے، ہمیں اللہ کی ذات تک رسائی کیسے ہو سکتی؟ اللہ نے اپنا دیدار تو نہیں کرایا، اپنے بارے میں اقرار کروانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کچھ چیزوں کو مشاہدہ کروا دیتا کہ جو اس کی ذات پر دال ہوتی، دلیل کرنے والی ہوتی، تو پھر بھی ہم مان سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا میں آنکھوں کے ذریعے مشاہدہ کروا کے اپنی توحید نہیں منوانا چاہتا۔ اگر آنکھوں کے ذریعے کسی چیز کا مشاہدہ کروا کے میں اپنی ذات پر اقرار کروا لیتا ہوں تو پھر وسیلہ تو آنکھیں بن جائیں گی، وسیلہ وہی آنکھیں بن جائیں گی۔ اگر میں اپنے محبوب کے ذریعے سنوا کے اپنی ذات کا اقرار کروا لیتا ہوں تو پھر ماننا پڑے گا وسیلہ تو اللہ کے محبوب کی ذات ہے، وسیلہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آنکھوں کے ذریعے اللہ کی رسائی ہو سکتی تھی،